سلام۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے ہولناک باب پر بات کریں گے جس نے سچ کہوں تو پوری انسانیت کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، پہلی جنگ عظیم۔ یہ کوئی عام عالمی تنازع نہیں تھا، بلکہ اس نے جدید جنگی طریقوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور اس دنیا کی بنیادیں بھی رکھ دیں جس میں آج ہم رہتے ہیں۔ فراہم کردہ حقائق اور شواہد کی روشنی میں آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یہ خوفناک عالمی تباہی کیسے رونما ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اس سفر کو کیسے لے کر چلیں گے۔ ہم شروعات کریں گے یورپ کے اس بارود خانے سے، پھر وہ چنگاری جس نے اصل آگ بھڑکائی، جدید جنگ کی بھرباریت، جنگ کا اہم موڑ اور آخر میں اس کی بھاری قیمت اور ایسا ورثہ جس نے دنیا کو بدل دیا۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں یورپ کے اس بارود خانے کی، یعنی وہ اسباب اور دھڑے جنہوں نے اس جنگ کی بنیاد رکھی۔ دیکھیں، لڑائی شروع ہونے سے بہت پہلے ہی نا یورپ کشیدگی اور تناؤ کا ایک ایسا بارود خانہ بن چکا تھا جو بس ایک چنگاری کا منتظر تھا۔ 4 بڑی وجوہات تھیں جنہوں نے اس تصادم کو بالکل ناگزیر بنا دیا تھا۔ سب سے پہلے تو قوم پرستی کا بخار تھا، جہاں انتہائی مسابقتی حب الوطنی عروج پر تھی اور مختلف نسلی گروہ اپنی آزادی کے لیے بے تاب تھے۔ دوسری وجہ عسکریت پسندی تھی، یعنی یورپی ممالک یہ ماننے لگے تھے کہ بقا کا واحد راستہ طاقت کا مظاہرہ ہے، اس لیے وہ آنکھیں بند کر کے اپنی فوجوں میں تیزی سے اضافہ کر رہے تھے۔ تیسری بڑی وجہ وہ سخت فوجی اتحاد تھے جنہوں نے پورے بر اعظم کو واضح خیموں میں بانٹ دیا تھا۔ اور آخر میں سامراجیت، جہاں یہ بڑی سلطنتیں نو آبادیات اور عالمی غلبے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینے پر تلی بھی تھیں۔ یہ سارا بے لگام مقابلہ ایک بہت بڑے دھماکے کی طرف ہی اشارہ کر رہا تھا۔ اور اب ذرا اس طاقت کی دوڑ کا نتیجہ دیکھیں۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں کٹ کر 2 بڑے اور بالکل مخالف دھڑوں میں بٹ چکی تھیں۔ ایک طرف تھیں اتحادی قوتیں جن میں برطانیہ، فرانس، روس، اٹلی اور بعد میں امریکہ بھی شامل ہوئے، اور دوسری طرف تھیں مرکزی قوتیں جن کی قیادت جرمنی، آسٹریا ہنگری، سلطنت عثمانیہ اور بلغاریہ کے ہاتھ میں تھیں۔ یہ کوئی 2 چھوٹے ملکوں کا جھگڑا نہیں تھا، یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کا سیدھا تصادم تھا۔ تو آئیے اب اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا سب کو ڈر تھا، وہ چنگاری جس نے اس عالمی جنگ کو بھڑکایا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ دنیا محض دیکھتی رہ گئی۔ 28 جون 1914 کی بات ہے۔ سرائیوو میں ایک سربیائی قوم پرست گیوریلو پرنسپ نے آسٹریا کے آرچ ڈیوک فرانز فرڈینینڈ کو قتل کر دیا، اور بس اس کے فوراً بعد آسٹریا ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ پھر کیا تھا، روس سربیا کی مدد کو پہنچا تو جرمنی نے آسٹریا ہنگری کی حمایت میں اپنی فوجیں نکال لیں، اور حیرت انگیز طور پر چند ہی دنوں کے اندر فرانس اور برطانیہ بھی اس میدان میں اتر آئے۔ ان پیچیدہ فوجی معاہدوں کے جال نے ایک مقامی سے واقعے کو راتوں رات ایک ہولناک عالمی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس جدید جنگ کی بربریت کی۔ مغربی محاذ پر زندگی اور موت کا اصل منظر کیسا تھا؟ جنگ شروع ہوتے وقت جو ایک جذباتی قسم کی حب الوطنی اور جوش و خروش پایا جاتا تھا نا، وہ مغربی محاذ کی ان خندقوں میں پہنچ کر فوراً دم توڑ گیا۔ ذرا تصور کریں، فوجی گہری کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہیں، پیٹ بھرنے کو کھانا نہیں، بیماریاں جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہیں، اور خندقوں میں موٹے موٹے چوہوں کی بھرمار، اور اوپر سے توپ خانے کی مسلسل کان کے پردے پھاڑ دینے والی گولہ باری۔ فوجی کئی مہینوں تک ان خندقوں میں موت کے سائے میں جیتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ میدان جنگ میں 1 انچ کی بھی پیش قدمی نہیں ہوتی تھی۔ یہ بس ایک مسلسل اور انتہائی اذیت ناک موت کا انتظار تھا۔ اور اس بربادی کا اصل پیمانہ کیا تھا، وہ ان 3 مشہور لڑائیوں کے اعداد و شمار سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ 1916 کی جنگ سوم کو ہی لے لیں، صرف اسی ایک جنگ میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہلاک یا زخمی ہوئے۔ پھر اسی سال جنگ ورڈن لڑی گئی، جو فرانس اور جرمنی کے درمیان ایک نا ختم ہونے والا ظالمانہ تصادم تھا، اور پھر 1915 سے 1916 تک جاری رہنے والی گلی پولی مہم، جہاں اتحادیوں کو بے پناہ جانی نقصان اٹھانے کے بعد بالآخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس بے پناہ جانی نقصان کی ایک بہت بڑی وجہ دراصل وہ نئی ملٹری ٹیکنالوجی تھی جس کا تجربہ تاریخ میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مثال کے طور پر مشین گنز۔ ان ہتھیاروں نے پلک جھپکتے ہی گولیاں برسا کر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے اور خندقوں کی جنگ کو مکمل طور پر ایک جمود کا شکار کر دیا۔ پھر ایک اور انتہائی خوفناک ایجاد سامنے آئی، زہریلی گیس۔
یہ ایک اذیتناک کیمیائی ہتھیار تھا جسے خاص طور پر اسی لیے استعمال کیا گیا تاکہ خندقوں میں چھپے فوجیوں کو اندھا کیا جائے اور ان کا دم گھونٹ کر انہیں مارا جائے۔ اس کا اثر انسانی جسم پر جس قدر ہولناک تھا اسے الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے۔ اور پھر خندقوں کے اس جمود اور دفاعی رکاوٹوں کو کچلنے کے لیے برطانیہ نے ایک بالکل نئی چیز متعارف کرائی، ٹینک۔ یہ بھاری بھرکم بختر بند گاڑیاں خاص طور پہ خندقوں کے ان گہرے دفاعی جالوں کو توڑنے کے لیے ہی بنائی گئی تھیں۔ لیکن کیا یہ لڑائی صرف زمین تک محدود رہی؟ بالکل نہیں۔ ہوائی جہازوں کے آنے سے یہ جنگ بلندیوں تک جا پہنچی، جہاں فضائی لڑائی اور جاسوسی کا آغاز ہوا، اور سمندر کی گہرائیوں میں جرمن آبدوزوں یعنی یو بوٹس نے بحر اوکینوس میں لفظی طور پر تباہی مچا دی۔ جنگ اب چاروں طرف ہر سمت میں پھیل چکی تھی۔ اب آتے ہیں جنگ کے اس اہم موڑ کی طرف جب توازن بدلنا شروع ہوا اور بالآخر بات جنگ بندی تک جا پہنچی۔ دیکھیں، امریکہ کا جنگ میں شامل ہونا کوئی اچانک لیا گیا فیصلہ نہیں تھا۔ یہ تو اشتعال انگیزیوں کا ایک باقاعدہ سلسلہ تھا۔ سب سے پہلے جرمنی نے اپنی آبدوزوں کے ذریعے بحر اوقیانوس میں بحری جہازوں پر مسلسل حملے کیے۔ پھر لوسیٹانیا نامی مسافر بردار جہاز کو ڈبویا گیا، جس نے پوری دنیا میں شدید غم و غصہ پیدا کیا۔ اور رہی صحیح کسر زمرمن ٹیلی گرام نے پوری کر دی، جس نے امریکہ کو اتنا مشتعل کر دیا کہ انہیں اپنی فوجیں میدان میں اتارنی پڑیں۔ اس تازہ دم فوج نے تھکی ہاری اتحادی قوتوں میں جیسے نئی جان ڈال دی ہو۔ دوسری طرف جرمنی کا حال یہ تھا کہ 1918 تک وہ اندرونی طور پر مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا تھا۔ بات صرف میدان جنگ میں ہارنے کی نہیں تھی، ان کے ہاں خوراک کی اتنی شدید قلت ہو گئی تھی کہ لوگ بھوک سے مر رہے تھے، معیشت تباہ ہو چکی تھی اور فوج کی تھکاوٹ اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کر دیے اور بالآخر دنیا نے ایک سکھ کا سانس لیا۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف چلتے ہیں، یعنی اس جنگ کی وہ قیمت اور ورثہ جس نے ہماری دنیا کی شکل ہی بدل دی۔ 1,60,00,000 سے لے کر 2 کروڑ تک۔ ہاں، اس تعداد پر واقعی کچھ لمحے رک کر سوچنے کی ضرورت ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اس کے علاوہ مزید لاکھوں کروڑوں عمر بھر کے لیے معذور اور زخمی ہو گئے۔ موت اور بربادی کے اس ناقابل یقین پیمانے کو محسوس کرنا انتہائی تکلیف دہ ہے، لیکن حقیقت میں اس جنگ کی ہولناکی کو سمجھے بغیر ہم تاریخ کے اس باب کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس سب کے بعد 1919 میں ورسائے کا معاہدہ سامنے آیا۔ بظاہر تو اس معاہدے نے باضابطہ طور پر جنگ کا خاتمہ کر دیا تھا، لیکن اس نے جرمنی پر انتہائی سخت اور ذلت آمیز شرائط عائد کیں۔ جرمنی کو اس پورے تنازع کا اکلوتا اور مکمل ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ اس پر ناقابل برداشت حد تک بھاری تاوان مسلط کیا گیا اور اس کی فوج کو سختی سے کم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ شرائط اتنی چپتی ہوئی تھیں کہ انہوں نے اصل میں امن لانے کے بجائے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑے طوفان کی بنیاد رکھ دی۔ تو اس ساری بحث کا لب لباب کیا ہے؟ پہلی جنگ عظیم کے اثرات نے دنیا کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا۔ کئی صدیوں پر محیط بڑی بڑی عالمی سلطنتوں کا نام و نشان مٹ گیا، عالمی سیاست یکسر بدل گئی، پرانی سرحدیں ختم ہوئیں اور نئے ممالک وجود میں آئے۔ فوجی ٹیکنالوجی نے ایک ایسی خوفناک رفتار سے ترقی کی جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، اور اس سارے عمل میں نہ جانے کتنی معیشتیں برباد ہوئیں اور کتنے ہی آباد شہر کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دنیا جس میں ہم آج سانس لے رہے ہیں اسی جنگ کی راکھ سے پیدا ہوئی تھی۔ اور اب اس جائزے کے اختتام پر ذہن میں ایک بہت گہرا سوال ابھرتا ہے، کیا ورسائے کے معاہدے کی ان انتہائی سخت شرائط نے واقعی اس تنازع کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا تھا، یا پھر جرمنی کے اندر پیدا ہونے والے اس شدید غصے، احساس کمتری اور انتقام کے جذبے نے محض ایڈولف ہٹلر کے عروج اور ایک اور ہولناک جنگ یعنی دوسری جنگ عظیم کے لیے ایک ناگزیر بنیاد فراہم کر دی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج بھی تاریخ کے اوراق میں گونجتا ہے اور جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس تاریخی تجزیے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔